السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ 30۔ کینٹین سے اتنا کچھ مل جاتا ہے، پھر بچوں کی طرح گھر سے ٹفن لانے کی وجہ؟ احد نے روٹی کا لقمہ توڑ کر بھنڈی سے بھرتے منہ میں ڈال کر پوچھا تو ابیلا اسے دیکھتی رہ گئی جو اس کا کھانا بنا اس سے پوچھے کھا رہا تھا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، واپس کریں مجھے، اس نے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اپنا ٹفن واپس دینا چاہا جب احد ایک مرتبہ پھر ٹفن کو اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ غریب لگتی ہو، کیا سچ میں غریب ہو؟ احد کے لہجے میں ایک دم ہمدردی امڑ آئی جس پر ابیلا کی آنکھیں نم ہوئیں اور وہ لب بھیج گئی۔ آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا مگر احد بنا پرواہ کیے 3 نوالوں میں وہ روٹی اور سالن ختم کر چکا تھا اور اب ہاتھ جھاڑتا کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوا اسے دیکھنے لگا تھا جو اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی ہوئی مسلسل لب چبا رہی تھی۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ بھوکی تھی، صبح کا ناشتہ نہیں کر کے آئی تھی اور لنچ وہ کھا گیا تھا اور اب آدھی روٹی کھا کر اس کا پیٹ بالکل نہیں بھرا تھا۔ پاس پیسے نہیں تھے کہ کینٹین سے لے کر کچھ کھا لیتی، مگر یہ بات بھی وہ اپنے سامنے بیٹھے اپنے سینئر کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو کینٹین سے لے کر کھا لو، احد نے مفت کا مشورہ دیا۔ نظریں مسلسل ابیلا پر تھیں جو خالی ٹفن کو دیکھ رہی تھی اور پھر وہ برداشت نہیں کر پائی اور اس کے آنسو پلکوں کی دہلیز پار کر کے گالوں پر بہنے لگے، مگر احد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ انسان کا دل اتنا چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے، کھانا ہی کھایا ہے، تمہاری بھینس تو نہیں چرا لی، احد نے کہا تو اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دل میرا نہیں آپ کا چھوٹا ہے، بہت امیر ہیں آپ لیکن انتہائی کمزور، اور وہ انتہائی تلخ اور بھیگے لہجے میں بولتی رکی اور پھر ایک دم سر جھٹک کر اپنا بیگ اور ٹفن اٹھا کر کیفیٹیریا سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد احد نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور پھر خود بھی اٹھ کر ملحان کے پاس چلا آیا۔ اسے اپنی محبوبہ پر غصہ تھا جو اسے دھوکہ دے گئی تھی۔ اس کے آن لائن نہ آنے پر وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ دھوکے باز تھی اور اس کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہی تھی، اور وہ اس پر آیا غصہ ابیلا پر نکال رہا تھا جو اس کے لیے بالکل ایک اجنبی لڑکی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی اسے وہ لڑکی بے حد عجیب لگی تھی اور اسے ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کا حلیہ، نہ انداز اور نہ ہی وہ خود۔ اس نے جو کیا تھا اس پر اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی، نہ ہی اس نے سوچا تھا کہ وہ کیوں روئی۔ وہ بس یہ سب کر کے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اسے تنگ کر کے پرسکون ہو گیا تھا۔ واپس آنے کے بعد احد نے ملحان کو اس کے ساتھ ہوئی اپنی تینوں ملاقاتوں کا احوال سنایا تھا جس پر ملحان احد کو دیکھ کر رہ گیا کہ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ کسی کو خواہ تنگ کرتا، اور جب سب کچھ سن کر ملحان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ یہ کہہ کر بات ٹال گیا کہ وہ صرف فن کر رہا ہے اور بس۔ یونیورسٹی آف ہونے کے بعد ملحان اپنے آفس جا چکا تھا جبکہ احد گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو روڈ پر لاتا بھگانے ہی لگا تھا جب اس کی نگاہ سڑک پار کرتی ابیلا پر پڑی۔ وہ سڑک پار کر کے اب پیدل چل رہی تھی۔ احد نے اوہ کے انداز میں ہونٹ سکیڑے اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے گاڑی کو سڑک کے کنارے پر لا کر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلانا شروع کیا، لیکن ابیلا کو احساس تک نہ ہوا۔ وہ یوں ہی تیز پیدل چلتی آگے بڑھتی رہی۔ احد بھی اس کے پیچھے ہی تھا جس سے ابیلا انجان تھی۔ دیکھنے والے کیا سوچ رہے تھے احد کو پرواہ نہیں تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر وہ چلتی ہی جا رہی تھی جس پر احد کو اب کوفت ہوئی۔ مزید 15 منٹ گزرے تو وہ سڑک سے بائیں جانب کو جاتی ایک گلی میں اتر گئی۔ گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی، تبھی احد نے ایک نظر دور جاتی ابیلا کے پشت پر ڈالی اور پھر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اسے حیرت تو ہوئی تھی کہ وہ اتنی دور سے پیدل آتی جاتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر سر جھٹک گیا کہ شاید آج ہی کے دن وہ پیدل آئی ہو۔ وہ لاپرواہی ظاہر کر رہا تھا مگر اس بات سے انجان تھا کہ انجانے میں ہی صحیح، مگر وہ ابیلا کو سوچ رہا تھا، اس کے ہر وقت کی خبر رکھنے لگا تھا اور اب وہ اپنی اس محبوبہ کو نہیں سوچتا تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ میمون اس وقت وہاب مغل اور شیما بیگم کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ان کو بتا چکا تھا کہ بانو بیگم کیا چاہتی ہیں۔ وہ لوگ ان کی خیر خیریت بھی لینے گئے تھے۔ شیما بیگم
کچھ حد تک مطمئن تھی کہ منام کے علاوہ میمون جس سے بھی شادی کرتا انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رانیہ سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پہلے وہ انہیں منام کی نسبت سے ناپسند تھی، لیکن اب منام نہیں تھی تو وہ ناپسندیدگی بھی ختم ہو چکی تھی۔ ویسے بھی رانیہ بھی کافی حسین تھی اور اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، تبھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہاں، لیکن وہ حیران ضرور تھی کہ میمون مان کیسے گیا، جبکہ وہ منام کے علاوہ کسی سے شادی کرنے کو تیار تک نہیں تھا اور اب یوں رانیہ سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ انہوں نے میمون سے اس کی وجہ بھی پوچھی تھی، جس پر اس نے منام کے لیے نفرت کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ رانیہ کم از کم اسے وفا تو کرے گی، اور اب اسے محبت کی نہیں وفا کی ضرورت ہے۔ اب ایسے بھی وہ بانو بیگم کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا، جس پر شیما بیگم کے دل سے ہر خوف نکل گیا تھا، لیکن اس بار وہ سچ میں حیران ضرور ہوئی تھی، وہ بھی منام کی حرکت پر۔ المیر کا تو وہ جان گئی تھی، لیکن اب کون تھا جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی؟ کیا سچ میں منام ویسی ہی تھی جیسی انہوں نے سب کے سامنے اسے پیش کیا تھا؟ یہ سوال شدت سے ان کے دل میں ابھرا تھا، اور ان کی تنہا جذبہ بھی حیران تھی کہ منام کس کے ساتھ بھاگ گئی، وہ بھی اپنی ساس اور نند کو زخمی کرنے کے بعد، جبکہ اصل وجہ کیا تھی ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ منام نے جو کیا، وہاب صاحب دکھ سے بولنے لگے تھے جب میمون نے ان کی بات کاٹی۔ میں اس دھوکے باز لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ڈیڈ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے بھول کر اپنی نئی زندگی شروع کریں، جس سے منام نامی لڑکی کا ذکر تک نہ ہو۔ وہ ہم سب کی محبتیں اور اعتماد ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اور جو وہ ڈیزرو کرتی تھی وہ اسے مل ہی گیا ہوگا۔ میمون نے درست لہجے میں کہا تو وہ گہرا سانس بھر کے سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، میں بانو صاحبہ سے بات کر لیتا ہوں اور شادی کی تاریخ رکھ دیتا ہوں، وہاب صاحب نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ چاہے کوئی کچھ بھی کہتا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ منام سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتے تھے، جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ نکاح سادگی سے ہوگا ڈیڈ، کیونکہ رانیہ کے بھائی کی موت کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، اور یوں دھوم دھڑکا کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میمون نے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ سر ہلا کر کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ آیا تھا، جبکہ شیما بیگم اور وہاب صاحب اب نکاح کی تیاریوں کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ یاور مغل اور رمنا بیگم ششدر سے بیٹھے رہ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ 18 سالہ منام اتنی سی عمر میں خود پر اتنے مصائب جھیل چکی ہے۔ شیما بیگم کی نام نہاد نفرت نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، اور رہی صحیح کسر میمون نے پوری کر دی تھی، المیر کو مروا کر۔ انہیں ہمیشہ لگتا تھا، اور وہ مطمئن بھی تھے کہ منام اپنے تایا کے گھر خوش ہے، کیونکہ ان کی محبت کے وہ خود گواہ تھے، جو وہ منام سے کرتے تھے۔ لیکن ان کی بھانجی کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا، یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ان کے سینے سے لگی منام بلک بلک کر روتی انہیں سب کچھ بتا رہی تھی، شیما بیگم کی نفرت سے لے کر میمون کی محبت اور نفرت تک۔ اس نے ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا سوائے انجل کے۔ وہ انہیں اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کو ایک خواب سمجھ کر بھول جانا چاہتی تھی۔ وہ انجل نامی چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر چکی تھی، یہ سوچے بنا کہ ماضی کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بلکہ کسی نہ کسی موڑ پر سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ شیما آپا نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا، تمہیں جان بوجھ کر بدنام کیا، جبکہ ان کی اپنی بھی ایک بیٹی ہے۔ رمنا بیگم نے حیرت و افسوس کے ملے جلے تاثرات سے کہا، جس پر وہ سسکیاں بھرتی چپ رہی۔ افسوس تو مجھے وہاب بھائی پر بھی ہو رہا ہے، جنہوں نے منام کے علاوہ باقی سب پر یقین کیا۔ میں مطمئن تھا کہ تم اپنی سسرال میں ٹھیک ہوگی، مگر تمہاری دوست اور اس کی ماں اتنی کمذب اور ظالم نکلیں گی، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن اب تم فکر مت کرو، میں ان سے ان کے کیے کا حساب ضرور لوں گا، تمہاری ہر ایک تکلیف کا ازالہ ضرور کرنا ہوگا انہیں۔ جیسے پر لہجے میں کہتے ہوئے یاور مغل نے آخر میں سخت اور مضبوط لہجہ اپنایا۔ نہیں ماموں جان، مجھے کسی سے کوئی ازالہ نہیں کروانا۔ تائی جان نے یہ سب کچھ جائیداد کے لیے کیا، اور وہ میں چھوڑ چکی ہوں۔ اپنے سسرال والوں سے بھی مجھے کوئی حساب کتاب نہیں چاہیے۔ جو انہوں نے کیا وہ ان کا ظرف تھا، اور میں ان کی طرح کم ظرف نہیں بننا چاہتی۔ میں سب کچھ بھول جانا چاہتی ہوں، پلیز۔ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میں آپ کے پاس ہوں۔ مجھے اب کہیں اور نہیں جانا، پلیز ماموں جان۔ اس نے یاور صاحب سے الگ ہو کر ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کی تو وہ بے بسی سے سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یاور صاحب نے حامی بھر کر کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ جو کچھ ہوا اسے بھول کر تم اپنی نئی زندگی شروع کرو گی۔ تم گھر میں قید ہو کر نہیں بیٹھو گی، بلکہ پہلے کی طرح پڑھو گی۔ میں تمہارا ایڈمیشن کروا رہا ہوں، اور اب سے تم روز یونیورسٹی جایا کرو گی۔ یاور صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے اب آگے نہیں پڑھنا، میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے انکار کرنا چاہا تھا۔ کسی کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی منام، تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، جسے تم مضبوط بن کر ہی گزار سکتی ہو۔ کمزور بن کر دیکھ ہی چکی ہو کہ کیا ہوا۔ اس فیصلے میں تمہارے ماموں جان کے ساتھ ہوں۔ رمنا بیگم نے بھی اسے سمجھایا، جس پر وہ گہرا سانس بھر کر آنسو پوچھتی سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔
میدان نے حامی بھری تو یاور صاحب مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگا گئے، جبکہ رمنا بیگم نے بھی سکون بھرا سانس لیا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور آج میمون کا نکاح تھا رانیہ کے ساتھ۔ ساری تیاری ہو چکی تھی۔ رانیہ کے لیے نکاح کا ڈریس میمون نے اپنی پسند سے لیا تھا، جبکہ باقی شاپنگ گھر والوں نے کی تھی۔ اس 1 ہفتے میں رانیہ نے بھی اپنی شاپنگ مکمل کر لی تھی، کچھ شیما بیگم کے ساتھ جا کر اور کچھ میمون کے ساتھ۔ میمون زیادہ بولتا نہیں تھا، اس کے باوجود کہ رانیہ خود ہی اس سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ اس کی چپی پر رانیہ کو غصہ تو آتا تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر چپ ہو جاتی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ آج کل تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ بالآخر اس کی محبت اس کی ہونے جا رہی ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے میمون کو پانے جا رہی ہے، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ بانو بیگم بھی اب بے حد مطمئن ہو چکی تھی کہ ان کی زندگی میں ہی رانیہ محفوظ ہاتھوں میں جا رہی تھی۔ انہیں میمون پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ رانیہ کا اچھے سے خیال رکھے گا اور اسے خوش رکھے گا۔ بانو بیگم نے نکاح پر چیدہ اہم مہمان ہی بلائے تھے۔ جنہوں نے منام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے مائکے گئی ہے، جس پر مہمانوں نے باتیں تو بنائی تھیں مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ شام کے 7 بجے میمون اپنے گھر والوں کے ہمراہ رانیہ کے گھر پہنچا تھا۔ اس کے نکاح میں اس کے ماموں اور خالہ نے بھی شرکت کی تھی، اس سے کچھ کزنز بھی آئے تھے۔ جذبہ کو رانیہ کچھ حد تک ناپسند تھی، لیکن وہ اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، تبھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کی بھابھی منام نہیں بنی تھی، جس نے اس کی ماں کی بے عزتی کروائی تھی۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس میمون کافی وجیح لگ رہا تھا، مگر چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی، جبکہ آنکھیں بھی کافی حد تک سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ ساری رات نہ سویا ہو۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد رانیہ کو باہر لایا گیا اور پھر نکاح کی رسم شروع کی گئی۔ رانیہ نے سفید رنگ کا کامدار غرارہ پہن رکھا تھا، جس پر اس نے سرخ رنگ کا خوبصورت سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ برائڈل میک اپ میں اس کا چہرہ مزید خوبصورت لگنے لگا۔ کچھ وہ بھی ابھی کم عمر تھی تو اس پر ٹوٹ کا روپ آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بے حد بڑھی ہوئی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، وہ آج اس شخص کو پانے جا رہی تھی جس کی محبت میں وہ اپنی بیسٹ فرینڈ تک سے نفرت کرنے لگی تھی، صرف اس لیے کہ وہ شخص اس کی بجائے اس لڑکی سے محبت کرتا تھا جو اس کی بہترین دوست تھی۔ کچھ ہی دیر میں رانیہ کو ہمیشہ کے لیے میمون کے نام کر دیا گیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سب خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے، جبکہ فوٹوگرافر اب رانیہ اور میمون کا فوٹو شوٹ کرنے لگا تھا، جسے جذبہ نے ہائر کروایا تھا۔ مہمان کھانا کھانے میں مشغول ہو چکے تھے۔ فوٹو شوٹ مکمل ہونے کے بعد رانیہ اور میمون نے بھی کھانا کھایا اور پھر رخصتی کا دور شروع ہوا۔ رانیہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسے آج اپنا بھائی اور باپ بے حد یاد آ رہے تھے۔ المین نے اسے ہمیشہ بیٹی کی طرح ٹریٹ کیا تھا، اور آج اس کے اتنے اہم موقع پر وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اسے یاد کرتے کرتے وہ منام کو بھول گئی تھی، جس پر اس نے اتنے ظلم کیے تھے، اور اتنے ظلم کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں ہنسی خوشی آگے بڑھنے جا رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کی وجہ سے نہ جانے منام کس حال میں ہوگی۔ وہاب صاحب رانیہ کو روتے دیکھ کر منام کو یاد کر رہے تھے، جو اپنی شادی پر رخصت ہوتے وقت یوں ہی رو رہی تھی، مگر وہ اسے دلاسا دینے کو آگے نہیں بڑھے تھے۔ اسے یاد کرتے ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ شیما بیگم نے رانیہ کو تسلی دے کر بانو بیگم سے الگ کیا اور پھر اسے میمون کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا۔ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، بانو بیگم نے شیما بیگم سے التجا کی تھی۔ آپ فکر مت کریں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ اب ہماری بیٹی بھی ہے۔ شیما بیگم نے ان کو تسلی دی تو وہ سر ہلا گئیں۔ لگتا ہی نہ تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس نے منام کی شادی پر ان سے اس کے خلاف اتنی تلخ باتیں کہی تھیں۔ اس وقت شیما بیگم کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان سے اچھی اور ملنسار عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ ہی دیر میں وہ رانیہ کے گھر والوں سے وداع لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔